نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی، ان پر ذلت بدلی اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتوں کا نتیجہ ہے۔ ان آیات میں بھی اسی میدان سینا جو طیہ کا میدان تھا، جب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے یہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ میری قوم کے لیے پانی کا بندوبست فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مار دیجئے، جس کا اضرب بعصاک الحجر الحجر پتھر پر اپنا عصا مار دیجئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 عینا
12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹ نکلے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس کی طرف بنی اسرائیل کی قوم منسوب ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے، بنی مطلب اولاد اسرائیل ہے، اس کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور 11 اس کے بھائی۔ تو آگے چل کر یہ 12 قبیلوں میں جو ہے بٹ گئے اور 12 قبیلے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا پتھر پر تو اللہ کی قدرت سے 12 چشمے پتھر میں سے پھوٹ نکلے، تاکہ ہر کوئی قبیلہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ یہ محض اللہ کی مہربانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ پیو اور زمین پر فساد مت کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب انہوں نے یہ چیزیں کھانا پینا ان کو مل گیا، وہاں سے من اور سلوہ بٹیر کے گوشت مل رہے تھے، اور ترنجبین کی جو ہے وہ فروٹ میں سے وہ کھا پی رہے تھے اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آگے چل کر انہوں نے پھر جو ہے ایک اور اللہ کی طرف سوال کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اپنا ایک وفد لے کر اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو جو ہے یہ کھانے پینے جو ہے ایک قسم کے جو ترنجبین کا کھانا ہے اور بٹیر کا گوشت ہے، کھا کھا کر جو ہے ہم تو تنگ آ گئے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کا رب جو ہے وہ زمین کی جو چیزیں ہیں جیسے ترکاریاں ہیں اور گندم ہے اور پیاز ہیں اور ساگ ہے اور ککڑی ہے، ان چیزوں کی طرف کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ ابھی آپ شہر میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں زندگی گزارو۔ اور وہ شہر کی طرف چلے اور وہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ابھی تمہارے ان نافرمانیوں کی بدولت، جو تم نے نافرمانیاں خدا کی جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس میں بڑی نافرمانیاں جو ہیں خدا عز و جل نے جو بڑی ان کی نافرمانیاں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک تو یکفرون بآیات اللہ کی آیاتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی احکامات جو واضح دلیل ہوتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے، ان کا کفر کرتے تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا گناہ تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اپنے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے اور ناحق ان کو شہید کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان گناہوں اور نافرمانیوں کی بدولت ہم نے اس بنی اسرائیل قوم پر ہم نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو دے مارا، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی لگا دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور وہ ہمیشہ وباءوا بغضب من اللہ، ہمیشہ اللہ کے غیظ اور غضب میں رہیں گے اور ان کو اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے اوپر محتاجی، مسکنت اور ذلت اور اللہ کا غیظ اور غضب لے کر اپنے شہر میں واپس لوٹے۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔